अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। ऐसा लगता है कि चेयरमैन नैब के तकलीफ वाले दिन शुरू होने वाले हैं और इस साल के आखिरी दिनों में ही ये जो तकलीफदा सूरत हाल है वो शुरू होगी। लेकिन ये सूरत हाल शुरू होने से पहले इस सारी जो तकलीफ़ें हैं उनको रोकने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और ये क्यों होगा, किस तरह होगा और कौन जो होगा वो इस सारे मामले में अहम किरदार अदा करेगा, आज हम इस पर बात करते हैं। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता प्रोग्रामों में मैंने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब के हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। अभी हाल ही में उनकी जानिब से एक रिक्वेजेशन सेनेट के अंदर जमा करवाई गई है, जिस पर सेनेट के 30 से ज़ायद अरकान ने दस्तखत किए हैं और ये सेनेट चेयरमैन के दफ्तर में जमा करवाई जा चुकी है। अब 14 दिन के अंदर चेयरमैन सेनेट की ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो सेनेट का इजलास तलब करें। ये रिक्वेजेशन जो जमा करवाई गई है वो नैब चेयरमैन के जो इक़दामात हैं, उनके इदारे की जो कारकर्दगी है, जिस तरह लोगों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वो सारे मामलात इस रिक्वेजेशन के अंदर शामिल हैं। और क्योंकि अभी तक सेनेट के अंदर अपोजिशन की अक्सरियत है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमीयत अहले हदीस, इस तरह जो पीडीएम की जमातें हैं उनकी एक बड़ी अक्सरियत जो है वो सेनेट के अंदर मौजूद है। ये इजलास शुरू होगा तो ये एक बड़ा गर्मा गर्म इजलास होगा और वो आने वाले दिनों पर भी एक बहुत बड़े असरात डालेगा। चेयरमैन नैब की अपनी जो हैसियत है, उनके इदारे की जो कारकर्दगी है, उसके इदारे ने कितने लोगों को इंतकाम का निशाना बनाया, कितने लोग थे जो उनकी तहवील में हलाक हो गए या उन्होंने खुदकुशियां कर ली, ये वो सारे मामलात हैं जो डिस्कस में आएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये मामला यहाँ रुक जाएगा। ज़राए से जब हमारी बात हुई डिटेल में तो उन्होंने कहा कि जब ये इजलास होगा तो उसमें न सिर्फ सारी सूरत हाल पर बहस होगी बल्कि ये मामला मुख्तलिफ कमेटीज़ के अंदर जाएगा। इसमें 3 कमेटीज़ बड़ी अहम हैं। एक ये कमेटी इंसानी हुकूक की कमेटी है जिसके चेयरमैन जो हैं वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं। ये एक मामला उस तरफ जाएगा। दूसरा मामला कानून और इंसाफ की जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है वहां जाएगा, जबकि तीसरा जो मामला है वो इस्तेहकाक कमेटी की तरफ जाएगा। अब सवाल ये कि ये कौन से मामलात होंगे और वो कौन सी कमेटियों की तरफ कैसे जाएंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जैसे ही डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने नैब के हवाले से मूव शुरू की है तो मुख्तलिफ जो लोग हैं नैब मुतासरीन, उन्होंने उनसे राब्ते किए हैं और बहुत सारे शवाहिद उनके पास जमा भी हुए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर, जिन्होंने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी, उन्होंने खुदकुशी करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था जिसमें नैब की जानिब से उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया था उसकी सारी दास्तान बयान की थी और उन्होंने खुदकुशी करने से पहले चीफ जस्टिस को ये अपील की थी कि मेरे इस मामले का नोटिस लिया जाए, सो मोटो नोटिस लिया जाए और नैब के लोगों को तलब किया जाए कि लोग इस तरह अपने आप को मारने के लिए क्यों मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर कि उस खत का कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें शायद इस बात की उम्मीद थी कि वो अपनी जान दे रहे हैं ताकि उनके हवाले से जो वो खत लिख रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब ब्रिगेडियर असद मुनीर का ख़ानदान है वो इंसानी हुकूक की कमेटी के सामने पेश होगा। इसी तरह ज़राए ये बताते हैं कि नैब के अंदर जो मुख्तलिफ अफसरान हैं जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उसका हिस्सा बनने से जब उन्होंने इनकार किया तो वो ज़ेर अताब रहे। उन्होंने भी बहुत सारे सबूत डिप्टी चेयरमैन को भेजे हैं। इस हवाले से ज़रा ये भी बताते हैं कि सिविल सोसाइटी के बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ सबूत दिए हैं जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की हैं नैब ने,
اس پر بھی انہیں بتایا ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ سول سوسائٹی کی جانب سے جب یہ اس طرح کے رابطے کیے گئے ہیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ سے، تو ایسا لگتا ہے کہ مختلف فریق جو ہیں، جہاں جہاں جو لوگ نیب کی بدماشیوں سے، ان کے کارکردگی کے حوالے سے جن لوگوں نے سوالات اٹھائے، یا نیب نے جو لوگوں کے ساتھ سلوک روا رکھا، اس پر بات ہوگی۔ دوسرا جو معاملہ تھا وہ ہے قانون و انصاف کمیٹی کا۔ وہ کمیٹی نیب کے ان تمام افسران کو اپنے پاس طلب کرے گی، ان کی جو تعلیمی اسناد ہیں ان کی چیکنگ ہوگی، ان کی تحقیقات ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کے جو اسیٹس ہیں، جائیداد ہیں، نوکری سے پہلے جائیداد کتنی تھی، نوکری کے بعد جائیداد کیا ہے، اس کی جو ہے وہ ساری چھان بین ہوگی۔ جبکہ پارلیمنٹیرین کو جس طرح بے توقیر کیا جاتا ہے، نیب کی جانب سے ذلیل کیا جاتا ہے، ان کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، وہ سارے پارلیمنٹیرین استحقاق کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ اب اس سلسلے میں جب میری ڈپٹی چیئرمین سینٹ سے بات ہوئی سلیم مانڈوی والا صاحب سے، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مارچ کے اندر جیسے ہی سینٹ کے انتخابات ہوں گے، کیونکہ آپ کی مدت پوری ہونے جا رہی ہے، تو کیا جو کمیٹیز بنیں گی ان کا کام ختم ہو جائے گا یا وہ کام چلتا رہے گا؟ تو انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ آپ میرے حوالے سے یہ بھی بتا دیں کہ میں کہیں نہیں جا رہا، ایسا نہیں ہے کہ میری مدت اس بار ختم ہو جائے گی تو میں دوسری بار نہیں آؤں گا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ کمیٹیز جو ہیں وہ اپنا کام کرتی رہیں گی، اور ایسا نہیں ہے کہ 1.5-2 ماہ کے دوران اگر سینیٹرز چلے جاتے ہیں اور جو سینیٹر نئے آئیں گے وہ اس کام کو نہیں آگے بڑھائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ساری صورتحال کو ایک مثال بنائیں گے۔ دوسری جانب ہماری مختلف ذرائع سے بات ہوئی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب سے سینٹ کی ریکوزیشن کے لیے درخواست جمع کروائی گئی ہے سینٹ چیئرمین کے پاس، تو نیب کی جانب سے مختلف جو سینیٹرز ہیں اب ان کے اوپر غیر محسوساتی انداز سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ سینٹ کے اجلاس کے اندر شریک نہ ہو، تاکہ اگر اپوزیشن کی اکثریت کم ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو اپوزیشن کی جانب سے چیئرمین نیب اور اس کے ادارے کے حوالے سے جو قرارداد پیش ہوگی، ممکن ہے اس کو اکثریت نہ ملے تو اس کو شکست ہو جائے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قیادتوں کے اوپر بھی اس حوالے سے دباؤ بڑھانے کے لیے سوچا جا رہا ہے۔ یہاں میں آج آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نیب قوانین کی مختلف شقوں کو غیر اسلامی قرار دے چکی ہے، جبکہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات بالکل واضح لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی قانون جو اسلام کے بنیادی اصولوں اور اس کی روح کے خلاف ہو، وہ پاکستان کے اندر وہ قانون نہیں بن سکتا۔ جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل جو پاکستان کا سب سے بڑا جو شرعی ادارہ ہے، اس نے جب یہ ریکمنڈیشن دی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر کوئی بات نہیں کی جاتی۔ گزشتہ چند ماہ سے سپریم کورٹ نے نیب کی کارکردگی پر مختلف سوالات اٹھائے ہیں، لیکن اس کے باوجود نیب چیئرمین کی جانب سے یا ان کے جو دیگر افسران ہیں ان کی جانب سے اپنے رویے پر نظر ثانی نہیں کی جا رہی۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چیئرمین نیب کو مختلف ٹولز کے ذریعے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے انہیں دباؤ میں لایا جائے، تاکہ وہ حکومت کی اہم شخصیت کی جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر کام کرے، اور اس بار ایسا لگتا بھی ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نیب کی جانب سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ملک کو کرپشن سے پاک کریں گے، کرپشن فری ملک بنائیں گے۔ نیب نے اپنی کوششوں سے سینکڑوں ارب روپے لوگوں سے لیے ہیں اور وہ قومی خزانے میں جمع کروائے گئے ہیں، لیکن آج تک نیب نے اس حوالے سے کوئی ایسی لسٹ جاری نہیں کی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ فلاں بندے سے فلاں جرم کے تحت پلی بارگین کے سلسلے میں اتنے پیسے وصول کیے گئے۔ اس کی لسٹ آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کون کون سے لوگ تھے جن سے پلی بارگین کی گئی اور ان سے پیسے لیے گئے۔
ہوتا یہ ہے کہ نیب کا کیونکہ ایک ایسا دبدبا بٹھا دیا گیا ہے، جیسے ہی کوئی جعلی بندہ بھی نیب کے نام سے فون کرتا ہے کسی افسر کو تو اس کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس سلسلے میں ایک پورا منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے۔ پہلے اگر جعلی افسر نہ بھی ہو، اصلی افسر اس طرح کے کام کرے تو پہلے ان افسران کے، سیاستدانوں کے خلاف میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد اتنا دباؤ بڑھایا جاتا ہے کہ وہ بندہ پہلے تو ان کے پیٹ بھرتا رہے اور جب وہ خالی ہو جائے تو جا کر پھر ان کے ساتھ پلی بارگین کرے یا جیل چلا جائے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جب سے یہ نیب متحرک ہوا ہے، اس نے کام شروع کیا ہے، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر کرپشن کا ریشو کم ہوا ہو۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ ریشو زیادہ بڑا ہے کہ اب جو ہے کرپشن فری نام کے حوالے سے جو بتے لیے جاتے ہیں یا لوگوں سے جو پیسے اضافی لیے جاتے ہیں، اب یہ سارا بوجھ جو ہے وہ افسران کی جانب سے بھی نیچے شفٹ کیا گیا اور وہ اس کا براہ راست متاثر عام آدمی ہوا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ دسمبر کے آخری دنوں میں سینٹ کا اجلاس ہوگا اور اس کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہوگی، اور یہ وہ کہانی ہوگی کہ پاکستان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سینٹ کمیٹیز کے اندر نیب چیئرمین کو بلایا جاتا ہے۔ ہماری ذرائع سے بات ہوئی، میں نے پوچھا ان سے کہ اگر نیب چیئرمین نہ آئے تو کیا کرے گی کمیٹی، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم سمن بھی جاری کر سکتے ہیں اور ان کے گرفتاری وارنٹ بھی جاری کر سکتے ہیں، یہ پارلیمان کو اختیار ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔